شفیق کے بھائی اچھے کاروبار میں سیٹ تھے اور وہ مزدوری کرتا تھا۔ ایک دن بھائیوں نے کہا کہ گھر میں خرچہ برابر دیا کرو ورنہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر چلے جاؤ۔ تو اگلے دن شفیق کرائے کے گھر میں رہنے لگا۔ حالات خراب ہونے لگے، کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی خالی ہاتھ لوٹ آتا۔ ایک دن اس کے گھر اماں اور بھائی آ گئے تو بیوی نے شفیق کو فون کیا کہ گھر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ۔ تو انتظار میں بیٹھ کر اس نے ہانڈی میں پتھر ڈال کر آگ جلا دی تاکہ پتہ چلے کھانا بن رہا ہے، اور شفیق کو بار بار فون کرنے لگی۔ تبھی بھابھی نے بچے کی ضد کی وجہ سے برتن میں کھانا ڈالنے کے لیے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو دیکھ شفیق میری بات دھیان سے سن، جیسے ہم سب بیوی بچوں والے ہیں ویسے ہی تیرے بیوی بچے بھی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ تو گھر کے خرچے میں چند ہزار دے اور ہم پورے گھر کا خرچہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ ناانصافی ہے۔ اگر تمہیں اس گھر میں رہنا ہے تو پھر گھر کا خرچہ بھی پورا دیا کرو، ورنہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر کہیں بھی چلے جاؤ ہماری بلا سے۔ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم سب نے اپنی اپنی زندگی بھی دیکھنی ہے، کب تک دوسروں کے بچوں کو ہی اپنے پیسوں پر پالتے رہیں۔ بھائی نے بڑے تلخ لہجے میں کہا تو شفیق کے دل کو گہرا دکھ پہنچا۔ اس کے اندر جیسے کسی نے خنجر اتار دیا ہو۔ اس نے چپ چاپ سر جھکا لیا اور ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر اس نے پلکیں جھکا کر ان آنسوؤں کو چھپا لیا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو گئی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح خاموشی کو اپنا سہارا بنائے رہا۔ اسی وقت وہ باہر نکلا اور ایک ہمسائے سے بات کر کے کرائے کا ایک مکان لے لیا جو اسی محلے میں تھا۔ سب لوگ شفیق کی شرافت کے گواہ تھے۔ اس کی ایمانداری اور سادگی کو ہر کوئی جانتا تھا، اسی لیے بنا کسی گارنٹی کے اسے مکان کرائے پر مل گیا تھا۔ وہ واپس آیا اور چپ چاپ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس کے قدم بوجھل تھے اور دل ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے بیوی کو سامان وغیرہ پیک کرنے کے لیے کہا تو بیوی نے حیرت اور دکھ بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھا، مگر کچھ پوچھا نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے شوہر کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس نے خاموشی سے سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ بچے بھی سہمے سہمے ایک کونے میں بیٹھے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی انجانے خوف کا شکار ہوں۔ اگلے دن وہ اپنے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بھائیوں اور بھابھیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان واضح نظر آ رہا تھا، جیسے کسی بوجھ سے نجات مل گئی ہو۔ گھر میں موجود بڑا کمرہ شفیق کے پاس تھا۔ اب وہ کمرہ خالی ہو گیا تھا اور وہ اسے ٹی وی لاؤنج کے طور پر استعمال کر سکتے تھے اور وہیں پر اپنا ڈائننگ ٹیبل بھی لگا سکتے تھے۔ اسی دن مزدوروں کو بلا کر کام پر لگا دیا گیا۔ کچن کا دروازہ شفیق کے کمرے میں کھول دیا گیا، دیواریں توڑی گئیں اور نئے انداز سے ترتیب دی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل شفیق کے کمرے میں سیٹ کر دیا گیا اور ایک طرف ٹی وی لگا کر وہاں پر صوفے رکھ دیے گئے تھے۔ اس طرح سے بھائیوں نے بڑی آسانی سے شفیق کے کمرے پر قبضہ جما لیا۔ کسی نے بھی اس غریب کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ وہ آخر کرائے کے گھر میں کیسے رہے گا۔ جو برابر کا خرچہ نہیں دے سکتا تھا، وہ کرائے کے مکان میں کیسے رہ سکے گا۔ کسی کے دل میں ذرا سی بھی ہمدردی پیدا نہ ہوئی۔ شفیق کو شروع سے ہی بحث کرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ ماں کے ساتھ ساتھ بھائیوں کی بھی ہر بات مانتا تھا۔ حالانکہ 2 بھائی اس سے چھوٹے تھے اور ایک بھائی بڑا تھا، لیکن وہ چھوٹے بھائیوں کو بھی بڑے بھائیوں کی طرح ہی عزت دیتا تھا۔ اس کی طبیعت میں عاجزی اور نرمی تھی۔ وہ کبھی اونچی آواز میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ شفیق کی بیوی گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ سارا دن اس سے نوکروں کی طرح کام لیا جاتا تھا۔ صبح سویرے اٹھ کر وہ سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی، پھر برتن دھوتی، کپڑے دھوتی، گھر کی صفائی کرتی اور دن بھر کام میں جٹی رہتی۔ سب سے آخر میں اسے اور اس کے بچوں کو کھانا دیا جاتا تھا۔ اکثر تو اچھا کھانا ان کے لیے بچتا بھی نہیں تھا۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بچے بھوکے ہی سو جاتے، مگر وہ پھر بھی شکایت نہیں کرتی تھی۔
کیونکہ شفیق نے اسے بھی صبر و تحمل اور برداشت کا درس دیا ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے یہی سمجھاتا تھا کہ حالات جیسے بھی ہوں انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ کچھ وہ بھی شفیق کی عادت جیسی تھی۔ اماں جب تک زندہ تھی تب تک شفیق کی قدر گھر میں برقرار رہی تھی۔ اماں اس کے لیے ڈھال بنی رہتی تھی۔ وہ سب کو ڈانٹ دیتی تھی اگر کوئی شفیق یا اس کی بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا تھا، مگر جیسے ہی اماں نے آنکھیں بند کی تو بھائیوں نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ وہ بات بات پر شفیق کو تانے دینے لگے، کبھی اس کی کم کمائی کا مذاق اڑاتے تو کبھی اس کے بچوں کو بوجھ قرار دیتے۔ تانے دیتے ہوئے وہ یہ بات بالکل ہی بھول گئے تھے کہ آج وہ جو کچھ بھی تھے زندگی میں جس بھی مقام پر تھے صرف اور صرف شفیق کی قربانیوں کی وجہ سے تھے۔ ابا کی وفات کے بعد بڑے بھائی نے اپنی پڑھائی چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ ایسے میں شفیق نے اپنی پڑھائی کو چھوڑا تھا اور محنت مزدوری کرنا شروع کر دی تھی۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ چھوٹے دونوں بھائیوں کو بھی اسکول چھوڑنے سے منع کر دیا۔ وہ لگاتار 18 سے 20 گھنٹے تک بھی کام کیا کرتا تھا۔ کبھی مزدوری کرتا، کبھی کسی دکان پر کام کرتا، کبھی سامان اٹھاتا تو کبھی رکشہ چلاتا۔ اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے اور جسم تھکن سے چور ہو جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی ہمت نہیں ہارتا تھا۔ اماں بھی گھروں میں کام کرتی تھی۔ دونوں ماں بیٹا مل کر گھر کا نظام چلاتے تھے۔ اپنا مکان ہونے کی وجہ سے کچھ سہولت ضرور تھی، مگر اس کے پیچھے شفیق کی قربانی شامل تھی، جس کو بھائیوں نے بالکل ہی فراموش کر دیا تھا۔ وہ لوگ خود تو پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو گئے تھے، اچھی نوکریاں مل گئی تھی اور ان کی زندگیاں سنور گئی تھی، لیکن شفیق مزدوریوں میں ہی گھرا رہ گیا تھا۔ بھائیوں کی پڑھائیوں پر پیسہ لگانے کی وجہ سے وہ کبھی بھی اپنا کاروبار تک نہیں کر سکا تھا۔ اس کے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ اس کی جوانی محنت کی نظر ہو گئی تھی اور آج یہ دن اسے دیکھنا نصیب ہو رہا تھا کہ گھر بدر کر دیا گیا تھا۔ حالانکہ آبائی مکان میں اس کا بھی برابر کا حصہ تھا، مگر وہی چپ رہنے کی عادت نے اسے آج یہ دن دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کرائے کے گھر میں خوار ہو رہا تھا اور بھائی اس کے حصے کا کمرہ بھی ہڑپ کر کے عیش سے رہ رہے تھے۔ اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال ضرور آتا تھا کہ اسے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، مگر پھر وہ خود کو سمجھا لیتا۔ بیوی نے ایک دو بار شکایت بھی کی کہ آپ کا اس گھر میں برابر کا حصہ ہے، آپ ہی نے سب کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، آپ کو یوں خاموش نہیں رہنا چاہیے، مگر شفیق اسے بھی چپ کروا دیتا اور کہتا کہ میں نے یہ سب کچھ کسی صلے کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اپنی اماں کا بوجھ بانٹنے کے لیے کیا تھا۔ وہ کہتا کہ اگر میں نے کسی کے لیے کچھ کیا ہے تو اس کا اجر مجھے اللہ سے ملے گا، دنیا سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی خاموش ہو جاتی تھی، اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچتا تھا۔ وہ اپنے شوہر کی عظمت کو سمجھتی تھی، مگر اس کی مجبوری پر دل ہی دل میں کڑتی بھی تھی۔ وہ اب اپنے شوہر سے کیا کہتی جب خود ہی وہ ان حالات کو قسمت کا لکھا سمجھ کر منظور کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا جو شاید صرف صبر کرنے والوں کو نصیب ہوتا تھا، مگر اس سکون کے پیچھے درد کا ایک سمندر چھپا ہوا تھا جو صرف وہی محسوس کر سکتا تھا۔ کرائے کے اس چھوٹے سے گھر میں آ کر جیسے زندگی نے شفیق اور اس کے خاندان کا امتحان اور بھی سخت کر دیا تھا۔ ہر نیا دن ایک نئی آزمائش لے کر آتا تھا۔ کبھی 2 دن لگاتار مزدوری نہ ملتی اور کبھی 1 آدھ دن کا کام بھی مل جاتا تو اس کی کمائی سیدھی کرائے میں چلی جاتی۔ گھر کا چولہا جلانا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بچوں کی معصوم آنکھوں میں بھوک کی نمی دیکھ کر شفیق کی بیوی کا دل ٹوٹ جاتا تھا، مگر وہ پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کو بہلا دیتی اور پانی پلا کر سلا دیتی تھی۔ کئی راتیں ایسی گزرتی جب گھر میں ایک دانہ تک نہ ہوتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے شفیق کام کی تلاش میں نکلا تھا۔ اس کی بیوی نے امید بھری نظروں سے اسے رخصت کیا تھا کہ شاید آج کوئی کام مل جائے اور شام کو کچھ راشن لے کر آئے۔ دن ڈھلنے لگا، سورج غروب ہونے کے قریب پہنچ گیا، مگر شفیق کا کوئی پتہ نہ تھا۔ بیوی بار بار دروازے کی طرف دیکھتی
اور ہر آہٹ پر چونک جاتی تھی۔ اس کے دل میں امید اور خوف دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ وہ خود کو تسلی دیتی کہ شاید آج کام مل گیا ہوگا، اسی لیے دیر ہو گئی ہے اور وہ کچھ لے کر ہی آئے گا۔ اسی انتظار میں اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ دروازے پر اس کے اپنے بھائی بھابھی اور اماں کھڑے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ ہی نہ سکی، پھر فوراً خود کو سنبھالا اور انہیں اندر آنے کا کہا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، مگر دل میں طوفان برپا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اب ان کی خدمت مدارت کیسے کرے گی، جبکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے سب کو بٹھایا اور سادہ پانی لا کر پیش کیا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ اماں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور بیٹی کے حالات کو محسوس کرنے لگی۔ گھر کی خستہ حالی سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ادھر بچے بھوک سے بے چین ہو رہے تھے اور بھابھی کے بچے بھی کھانے کی ضد کرنے لگے تھے۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کر کہا کہ آپ لوگ بیٹھے، میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن میں چلی گئی۔ وہاں جا کر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے جلدی سے آنسو پونچھے اور ایک خالی ہانڈی چولہے پر رکھ دی۔ اس میں پانی ڈالا اور چند پتھر اٹھا کر اس میں ڈال دیے تاکہ آواز آئے اور لگے کہ کچھ پک رہا ہے۔ اس نے آگ جلا دی اور بار بار چمچ ہلا کر ایسا ظاہر کرنے لگی جیسے واقعی کھانا تیار ہو رہا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ بار بار شفیق کو بھی فون کرتی جا رہی تھی، لیکن شفیق اس کا فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا ہی آ رہا تھا۔ اب تو غربت کا بھرم رکھنا بھی اس کے لیے بے حد کٹھن ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بھابھیوں کے سامنے اس کے گھر کے حالات آئیں، اس کے شوہر کی عزت خراب ہو۔ باہر بیٹھے مہمان انتظار کر رہے تھے۔ بھابھی کے بچے بار بار پوچھ رہے تھے کہ کھانا کب تیار ہوگا۔ اماں کو بھی حیرت ہو رہی تھی کہ آخر ایسا کیا پک رہا ہے جس میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ وہ بیٹی کی پریشانی کو محسوس تو کر رہی تھی، مگر کچھ کہہ نہیں رہی تھی۔ اسی دوران بھابھی کا بچہ ضد کرنے لگا کہ اسے ابھی کھانا چاہیے۔ بھابھی اٹھی اور سیدھا کچن کی طرف چلی گئی۔ بھابھی نے جیسے ہی ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا تو ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ ساکت رہ گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور چہرے پر جیسے ہوائیاں اڑنے لگی۔ ہانڈی کے اندر تو نہ کوئی سالن تھا، نہ دال، نہ چاول، بلکہ صرف کھولتا ہوا پانی تھا اور اس کے بیچ میں ایک بڑا سا پتھر پڑا ہوا تھا۔ چولہے کی تیز آنچ پر وہ پانی ابل رہا تھا اور بھاپ اٹھ کر فضا میں پھیل رہی تھی۔ اس منظر نے چند لمحوں کے لیے وقت کو جیسے روک دیا۔ کچن کے دروازے کے قریب کھڑی شفیق کی بیوی کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کا رنگ زرد پڑ چکا تھا اور ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اس نے نظریں جھکا لیں جیسے وہ اس منظر کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ رکھتی ہو۔ اس کے دل میں خوف اور شرمندگی ایک ساتھ مچل رہے تھے۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو جائے گا اور اس کی غربت کا راز سب کے سامنے کھل جائے گا۔ بھابھی نے ایک بار پھر ہانڈی کے اندر دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جو وہ دیکھ رہی ہے وہ حقیقت ہے۔ اس کے چہرے پر پہلے حیرت تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ حیرت کسی اور کیفیت میں بدلنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی سی آ گئی اور لب ہلکے سے کانپنے لگے۔ اس نے آہستہ سے ڈھکن واپس ہانڈی پر رکھ دیا اور ایک گہرا سانس لیا۔ وہ بغیر کچھ کہے مڑی اور چپ چاپ کچن سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی جسے کوئی سمجھ نہ سکا۔ اماں نے اسے غور سے دیکھا مگر کچھ پوچھا نہیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں گزر گئے، پھر اچانک بھابھی نے اپنا موبائل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے کسی سے بات کر رہی ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے جلدی جلدی کہا کہ کیا واقعی ابھی آنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، ہم فوراً پہنچتے ہیں۔ فون بند کرتے ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور اماں اور باقی سب کو مخاطب کر کے بولی کہ ہمیں ابھی جانا ہوگا، ایک ضروری کام آ گیا ہے۔ پھر اس نے ثانیہ کی طرف دیکھا اور نرم لہجے میں کہا کہ ثانیہ، تمہارے گھر کھانا پھر کسی دن کھائیں گے، آج واقعی بہت ضروری کام نکل آیا ہے۔ ثانیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سب کچھ سمجھ گئی۔
اس کے دل میں شکر گزاری کا ایک سیلاب امڑ آیا۔ اس نے سر ہلا دیا اور بمشکل مسکرا کر انہیں رخصت کیا۔ جب وہ سب چلے گئے تو دروازہ بند کرتے ہی ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں بھابھی کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا تھا کہ اس نے اس کی عزت رکھ لی، مگر ساتھ ہی غربت کا دکھ بھی اس کے دل کو چیر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور شفیق تھکا ہارا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر مایوسی صاف نظر آ رہی تھی، ہاتھ خالی تھے اور قدم بوجھل۔ ثانیہ نے اسے دیکھتے ہی سب کچھ سمجھ لیا، مگر پھر بھی اس نے ہمت کر کے سارا ماجرا اسے سنا دیا۔ شفیق سر جھکائے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی اتر آئی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا کہ آج بھی کوئی دہاڑی نہیں ملی۔ میں سارا دن در بدر پھرتا رہا مگر کہیں کام نہ ملا۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ ثانیہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور نرمی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ بڑا ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ رات دونوں خاموشی سے سو گئے مگر نیند دونوں کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اگلی صبح دروازے پر دستک ہوئی۔ ثانیہ نے چونک کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ دروازے پر وہی بھابھی کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ثانیہ نے فوراً انہیں اندر بلایا۔ دل میں بے شمار سوالات تھے مگر زبان خاموش تھی۔ بھابھی اندر آئیں اور بیٹھتے ہی بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر ثانیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ ثانیہ نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اندر ایک چیک تھا جس پر اچھی خاصی رقم لکھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ بھابھی نے نرم لہجے میں کہا کہ یہ پیسے شفیق کو دے دینا، اسے کہنا کہ کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر لے۔ یہ پیسے نہ تمہارے بھائی کے ہیں نہ اماں کے، یہ میری اپنی جمع پونجی ہے اور میں یہ تمہیں قرض کے طور پر دے رہی ہوں۔ وہ تھوڑی دیر رکی، پھر بولی کہ جب کاروبار چلنے لگے اور منافع آنے لگے تو ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے اور 1 سال بعد میں اپنا حصہ لینا شروع کر دوں گی۔ ثانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ آگے بڑھی اور بھابھی کے گلے لگ گئی۔ اس کے دل میں الفاظ ختم ہو چکے تھے۔ بھابھی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ میں تمہاری خودداری کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے کل بھی کچھ نہیں کہا، مگر تم لوگ اکیلے نہیں ہو۔ اسی وقت شفیق بھی باہر آ گیا تھا۔ اس نے ساری بات سنی تو اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں۔ اس نے دل میں عہد کیا کہ وہ اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ چند دنوں کے اندر شفیق نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر لیا۔ اس نے گلی کے کونے پر ایک چھوٹا سا اسٹال لگا لیا جہاں وہ روزمرہ کی ضروری اشیاء بیچنے لگا۔ کم سرمایہ تھا مگر محنت سچی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کا کام چل نکلا۔ چند مہینوں میں ہی اس کی حالت بدلنے لگی۔ اب گھر میں باقاعدگی سے کھانا پکنے لگا۔ بچوں کے چہروں پر خوشی لوٹ آئی۔ ثانیہ کے چہرے پر بھی اطمینان جھلکنے لگا۔ 1 سال کے اندر اندر شفیق نے اتنی ترقی کر لی کہ اس نے ایک چھوٹی سی دکان لے لی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کاروبار مزید بڑھنے لگا۔ اس نے اپنا ذاتی گھر بھی بنا لیا۔ وقت گزرتا گیا اور شفیق اپنے وعدے کے مطابق بھابھی کو منافع میں سے حصہ دینے لگا۔ 3 سال کے اندر اندر اس نے بھابھی کا پورا قرض بھی واپس کر دیا، مگر پھر بھی منافع میں سے ان کا حصہ دیتا رہا۔ بھابھی ہمیشہ مسکرا کر کہتی کہ مجھے تمہاری ترقی دیکھ کر ہی خوشی ملتی ہے۔ ثانیہ اکثر سوچتی کہ اگر اس دن بھابھی اس کی عزت نہ رکھتی تو شاید آج سب کچھ مختلف ہوتا۔ اس دن کی وہ ہانڈی جس میں صرف پتھر اور پانی تھا آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھی، مگر اب وہی یاد اسے شکر گزار بنا دیتی تھی۔ اب اس کے گھر میں ہر روز چولہا جلتا تھا، خوشبودار کھانے بنتے تھے اور بچوں کی ہنسی گونجتی تھی، اور اس سب کے پیچھے ایک عورت کی سمجھداری اور احساس چھپا ہوا تھا جس نے مدد بھی کی اور عزت نفس بھی محفوظ رکھی۔ شفیق کی زندگی میں اب سکون اور خوشحالی کی مثال بن چکی تھی۔ اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نہ کوئی نفرت باقی رہی تھی اور نہ ہی کسی بدلے کی آگ۔ اس نے ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اکثر ثانیہ سے کہتا تھا کہ انسان کا حساب انسان نہیں بلکہ اللہ لیتا ہے اور وہی سب سے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ ادھر وقت نے پلٹا کھایا اور اس کے بھائیوں کی زندگیوں میں مشکلات آنا شروع ہو گئی۔ کسی کا کاروبار اچانک خسارے میں چلا گیا تو کسی کی نوکری ختم ہو گئی۔ گھر کے سکون کی جگہ پریشانیوں نے لے لی۔
وہی بھائی جو کبھی شفیق کو بوجھ سمجھتے تھے آج خود حالات کے بوجھ تلے دب چکے تھے۔ انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ سب شفیق کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر ندامت صاف جھلک رہی تھی۔ شفیق نے دروازہ کھولا تو ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ پھر بڑے بھائی نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ہم نے تمہارا حق بھی مارا اور تمہیں دکھ بھی دیا۔ اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو۔ انہوں نے شفیق کے حصے کے پیسے بھی اس کے سامنے رکھ دیے۔ شفیق نے ایک نظر ان پیسوں پر ڈالی اور پھر مسکرا دیا۔ اس کے دل میں کوئی لالچ نہ تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ مجھے اب ان پیسوں کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ نے مجھے اس سے کہیں زیادہ دے دیا ہے۔ پھر اس نے آگے بڑھ کر اپنے بھائیوں کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر دل میں سکون تھا۔ اس دن سب کو یہ احساس ہو گیا کہ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے ایسے دروازے کھول دیتا ہے